السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ جسے اب تک 7 مہینے ہو چلے ہیں اور جس میں تقریباً 34,000 کے قریب فلسطینی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے پوری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ویسٹ ان مظاہروں میں آگے آگے رہا ہے۔ بہت کوشش ہوئی کہ اس جنگ کو روکا جا سکے اور اس میں یونائٹڈ نیشن آپ لے لیں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لے لیں، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسی دوران ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کچھ کولمبیا یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جس کے اور کولمبیا یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے، انہوں نے مظاہروں میں حصہ لینا کیا اور انکیمپمنٹ کی، یعنی کہ اپنے جو کیمپسز تھے اس میں کیمپس لگائے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا اپنی یونیورسٹی سے کہ وہ اپنے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور ان کمپنیوں کے ساتھ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، ملٹری ایڈ دے رہی ہیں، ان سے اپنے تعلقات ختم کریں۔ لیکن جواب میں ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو، اور وہ پروٹیسٹ جو ہے اب اس وقت پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہر یونیورسٹی میں تقریباً ہو رہا ہے، جواب میں ان کو بہت بری طرح کلیمپ ڈاؤن کیا گیا اور وہ جو ایک فری اسپیچ کا جو کانسیپٹ ویسٹ سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا اس کی تقریباً ہم نے دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اشتیاق علی صاحب کو زحمت دی ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو ویری مچ، مائی پلیزر۔ سر میں پہلے آپ کا تھوڑا تعارف کروا دوں۔ اشتیاق علی صاحب بیسیکلی آپ ایک جرنلسٹ ہیں اینڈ یو ہیو آلسو ورکڈ ان خلیج ٹائمز فار اے نمبر آف ایئرس، اور آج کل آپ کام کر رہے ہیں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ پاکستان کی ایک پریمیئر تھنک ٹینک ہے۔ سر ابھی آپ نے میرا انٹرو سنا اور یہ بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ویسٹ کی جو ہپوکریسی اس وقت سامنے آئی ہے اس نے کتنا بیفل کیا ہے ینگ جنریشن کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر؟ جی تھینک یو سو مچ دردانہ۔ سب سے پہلے تو میں اس کو آپ کا جو انٹرو ہے اس کے انالیسس کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی یہ اٹس اے فرسٹ آف اٹس کائنڈ اے پولیٹیکل اپرائزنگ ان دا ویسٹ، اور یہ جو ہے بہت میننگ فل ہے۔ اٹ ہیز ان فیکٹ اگر ہم اس کو بڑے غور سے دیکھیں تو اٹ ہیز ٹرنڈ دا ٹیبلز فار دا ویسٹ۔ اب تک یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کی ایک ڈیوائڈ رہی ہے اور وہ پرسپشنل ڈیوائڈ تھی، اور اس میں جو نا وہاں کچھ چیزوں کو صحیح مانا جاتا تھا اور لیکن اسٹریٹجک ایشوز پر وہاں کچھ چیزوں کو غلط مانا جاتا تھا، جس سے ہم ایسٹرن کلچر والی ایسٹرن ہیمسفیئر میں رہنے والے obviously ڈیفر کرتے تھے۔ لیکن یہ جو اپرائزنگ ہوئی ہے in the backdrop of the genocide and barbarism that Israel is committing against Palestinians, especially on the enclave of Gaza، تو یہ ایک پولیٹیکل اویکننگ ہے جس کو میں اپولیٹیکل سینس میں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ اس میں جو ہے وہ مسلم، کرسچن، جوش فیکٹر میں نہیں دیکھ رہے اور نہ ہی ہندو مسلم فیکٹر میں دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اس کے جو کمپوننٹس کا اگر دیکھا جائے تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہپوکریسی ہے ویسٹ کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس ایکسپوز میں ایک اس کو ہم اگر یہ نام دیں تو بالکل بجا ہوگا کہ ایک انٹلیکچوئل اویئرنیس ہے، ایک جانچ پڑتال کے ساتھ جو ہے ایک جگاؤ ہے جو ویسٹ میں اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ فخر کی بات اور سب سے زیادہ مثبت بات اس میں یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں جیسے UCLA ہے، ہارورڈ ہے، ییل ہے، نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، یہاں یہ اپرائزنگ نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف امریکہ میں نظر آ رہی ہے بلکہ اٹلی میں نظر آ رہی ہے، جرمنی میں نظر آ رہی ہے، دیگر ممالک ساؤتھ افریقہ میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو اپرائزنگ ہے یہ مذہب اور ملت اور عقیدہ اور مسلک سے بہت اوپر جا چکی ہے۔ اس کا اگر سلوگن یہ دیا جائے تو بالکل صحیح ہوگا کہ اٹس جسٹ انڈرسکورنگ the importance of humanity that has been stampeded, triangulated، کوئی بھی لفظ استعمال کریں آپ، by the West for all these years۔ اور یہاں میں کہتا چلوں گا کہ it's a sort of uprising against the neo-colonialism of the West۔
अच्छा बिल्कुल डॉक्टर, अच्छा इश्तियाक साहब एक और चीज, ये जो बच्चे हैं जी, और जो यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब आप हार्वर्ड की हमने बात की, हमने येल यूनिवर्सिटीज जितनी उनकी, मैं प्रिंसटन के, मतलब कईयों को तो उनको उन्होंने निकाल भी दिया यूनिवर्सिटी से, जी, जी, ये क्रीम मानी जाती है यूएस में और दुनिया, और यहीं से उनकी लीडरशिप निकलती है ज्यादातर। करेक्ट, करेक्ट, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाकर लीडरशिप का रोल अपनाना है, और दे विल बी द फ्यूचर लीडर्स। कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, कुछ उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज को हेड करेंगे, और ये आगे जाकर कितना डैमेजिंग होगा इजराइल के लिए और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अवेकनिंग है बेसिकली, ये तो मतलब जो मैं तो समझती हूँ कि जो हमास का अटैक है, इसने तो लोगों का पूरा सोचने का अंदाज चेंज कर दिया वेस्ट के हवाले से। आपने बिल्कुल Even, बजा फरमाया जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। आप सॉरी आपकी बात शायद मैं इंटरप्ट कर गया, लेकिन मैं यहाँ जवाब आपको यहाँ देना मुनासिब समझूंगा कि ये जैसे मैंने कहा ना कि इंटेलेक्चुअल अपराइजिंग है, बेसिकली ये वो जो कॉलोनियल ऑर्डर था, जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म अमेरिका में था, इंपीरियलिज्म हम उसको कहते थे, गन बोट डिप्लोमेसी हम उसको कहते थे, उसको ये निगेट करता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, जो फख्र की बात ये है कि यहाँ से वो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं बिला तफरीक मजहब और मिल्लत, जो इगैलिटेरियनिज्म को अपने सामने रखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को अपने सामने रखते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को अपने सामने रखते हैं, जो लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपने सामने रखते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अब शायद कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते उन पेटी इश्यूज पे जिस पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स और दीगर वेस्ट जो है वो सालों से कंप्रोमाइज करता है फॉर द सेक ऑफ सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग their dominance on the east or maintaining the dominance on the Middle East or maintaining the dominance on Asia and Africa. तो ये अब उससे बाहर निकल गया। अब जैसे आपने कहा कि ये वो लोग हैं जो ब्रेन्स हैं, इसलिए ये कहेंगे if this can be quoted as Renaissance 2 of Europe and America, तो ये exaggeration नहीं होगा। सर ऐसी कौन सी कंपल्शन है जो कि अमेरिका बिल्कुल घुटने टेक दिए उसने इजराइल के सामने? क्या ये कोई उनकी स्ट्रेटजी है, या दिस इज देयर इज रियली समथिंग, या बिल्कुल अमेरिका पर ज्यूज का वाकई बहुत कंट्रोल है? इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है। अगर हम उसको बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 से देखना शुरू करें, उसके बाद जो क्रिएशन ऑफ इजराइल, द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948 है, उसके बाद उसकी जो हेजेमोनिक डिजाइन्स रही है, 1967 की वॉर है, 1973 का अरब इजराइल वॉर है, इसमें देखेंगे तो यूएस हैज ऑलवेज स्टूड विद इजराइल। नॉट ओनली द यूएस हैज स्टूड विद इजराइल, बट सेवरल यूरोपियन कंट्रीज हैव आल्सो स्टूड विद इजराइल। इवन एट टाइम्स रशिया हैज स्टूड विद इजराइल। अफ्रीकन स्टेट्स, मेनी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स, especially the one under apartheid, had stood with Israel. तो ये एक हेजेमोनिक ऑर्डर जो बना था, जिससे जो कि नो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसे यूरोप में कहा जाता है। अब यूरोपियन मौक़िफ़ जो इस बात पे काफी जोर देके बहस करते हैं कि ये बेसिकली एक नो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं ना कि कोल्ड वॉर है और उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है। ये जो एरा है ये नो रूल्स बेस्ड है, मतलब इसमें माइट इज राइट जैसा जो होता है कि जंगल का कानून भी कह लें। जंगल का कानून तो हमारे यहाँ भी है, हमारे मुल्क में भी चलता है और भी बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। लेकिन पॉइंट ये कि नो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसके खिलाफ जो है वो इजराइल को प्रोटेक्ट करता रहा है अमेरिका। लेकिन नाउ द टेबल्स आर टर्निंग। अब जैसे आपने कहा कि हालांकि ट्रंप भी उसी साइड ऑफ द लीनिंग डिवाइड पे होगा इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है, इजराइल की जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड वाइड में, स्पेशली अमेरिका में, मैनहट्टन में, उसको निगेट किसी सूरत भी कोई भी अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती उन दोनों में से आइदर भी। लेकिन उसके बावजूद एक नया सोशल मीडिया की वजह से, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक नया कल्चर ऐसा इमर्ज हो रहा है वेयर इन द लोकल्स, व्हेन आई से लोकल्स आई मीन द अमेरिकन्स, द यूरोपियंस, दे आर क्वेश्चनिंग दिस हिपोक्रेटिक ऑर्डर. When they have been taught of human rights, when they have been taught of emancipation of the mankind, now they are coming to question this order. And this is going to be a very critical test, whether Trump returns to power or somehow Biden manages to stay put in the presidency. But it is going to be a serious contest for us continuing to align with Israel. अच्छा सर, इस पूरे जो मंजरनामे में मुसलमानों की तो बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। I mean, उन्होंने तो सवाए स्टेटमेंट्स देने के
اور ایک ریزولوشن شاید انہوں نے موو کی تھی کچھ ملکوں نے مل کر، یا اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی، حالانکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ گیا، یس ان کی ایک اپنی اپارتھائڈ کی ہسٹری ہے، ایک ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے جینوسائڈ کے حوالے سے اور اپارتھائڈ کے حوالے سے، پریجڈس کے حوالے سے، ریسزم کے حوالے سے، اس نے بھی ان کو کمپیل کیا اور وہ گئے. لیکن مسلمانوں نے تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں، بلکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب اسٹیڈیم میں جب میچ ہو رہے تھے تو وہ ایون جھنڈا فلسطین کا تھا وہ اٹھانے نہیں دیا گیا. یہاں پروٹیسٹ نہیں آپ کر سکتے. جماعت اسلامی نے بڑی مشکل سے ایک پروٹیسٹ کیا ہے، اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کلیمپ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو سر یہ مسلمانوں میں اتنی زیادہ کس خوشی میں بے ہمتی ہے، اور اتنا زیادہ، جبکہ سب سے زیادہ اسلحہ ڈیفینس کے اکوپمنٹ وہ خریدتے ہیں یو ایس سے، اور obviously وہاں جیوز کمپنیز بھی ہوں گی، ان کے جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کی، تو پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کو ان کی ضرورت بھی ہے عربوں کی. اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو اسرٹ کیوں نہیں کر سکے اس معاملے میں؟ دیکھیے اس کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو یا چاہے وہ ممالک ہو جو پوسٹ 1947 لبریٹ ہوئے ہیں یا ہوتے رہے، انڈونیشیا سے لے کر آسیان کے مختلف ممالک تک وہ دیکھیں تو یہ کولونیل آرڈر کا ایکسٹینشن ہے یہ. اور ہم بینگ پارٹ آف کیمپ پالیٹکس، سیٹو، سینٹو، نیٹو، الائڈ اسٹیٹس آف نیٹو، ہم اس کا ایکسٹینشن ہی رہیں تو ہماری جو تھنکنگ میچورٹی ہے وہ وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے جہاں ہمیں اپنی سوورینٹی کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی کوئی بھی مڈل ایسٹرن اسٹیٹ ود اے ویری لٹل ایکسیپشن آف ایران کوئی اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکا ہے. اور ابھی آپ نے آئی سی جے کا ذکر کیا تو یہ بات صحیح ہے کہ ساؤتھ افریقہ آئی سی جے میں گیا تھا، لیکن کامنڈیبل رول ہے ملیشیا کا. کوالالمپور بیک دیٹ petition at its very inception. تو ملیشیا کو اس میں کامنٹ کرنا پڑے گا. یہاں دیکھیے گا، یہاں جب اکنامک انٹرسٹ کی بات آئی، جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات آئی، تو ٹرکی جیسا کنٹری جو کہ بہت ہی ایٹ دا وینگارڈ رہا ہے مسلم کاز کو اسپاؤس کرنے کے لیے، پیلسٹین کاز کو اسپاؤس کرنے کے لیے، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. جبکہ یہ وہی ٹرکی ہے جو 8 فلوٹیلا کا جو کیس ہوا تھا واٹرز میں، تو ٹرکی واز ایٹ دا فور فرنٹ اینڈ ٹرکی ٹوک اے ویری بولڈ اسٹیپ. بٹ ناؤ لیکن اس کا بیک لیش بھی آپ دیکھیے کہ ریسپ ایردوغان ہیز لاسٹ دا لوکل باڈیز الیکشن، تو بیک لیش بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. بٹ جہاں میں نے ایران کو ایک ایکسیپشن کہا وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بھی ایک ایکسیپشن ہے. وہ بڑے براڈر کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے کسی طریقے سے انگیج کر کے ویریس کانسٹیٹوئنٹ پارٹیز آف پیلسٹین کو کوئی ڈائیلاگ بروکر کرنا چاہ رہا ہے. اینڈ سعودی عرب از دا اونلی پینیکل وچ کین اسرٹ اٹس انفلوئنس آن دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو وہ اپنی جگہ کام ہو رہا ہے، لیکن ادروائز as far as the entire Muslim world is concerned, it is an embarrassing situation, it's a foxpaw situation. اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے وہ ایک عجیب ہپوکریسی کا سوال ہے کہ پیلسٹائن کو تو انڈورس کرنا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرنا ہے. اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں اس ملک میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، اور جو بات کرے گا وہ چاہے وہ اسٹیڈیم میں ہو یا وہ چاہے اسٹریٹ پہ ایجوٹیشن کر رہا ہو، وہ ایجوٹیشن کا موڈیول چینج ہو چکا ہے میں. اٹس اے سارٹ آف ہپوکریسی ویئر یو، جیسے اگر میں یہ مثال دیتا چلوں تو مناسب ہوگا کہ رکاب میں تو آپ یزید کے ہیں لیکن حسین محبت آپ حسین ابن علی سے ہے. یہ بالکل اس قسم کا ڈیلیما ہی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز اب انڈیا کا بھی دیکھیں، بڑا ہی عجیب بات ہے، کانگریس نے اور انڈیا نے خود بھی، مطلب انڈیا کی بہت لمبی ہسٹری رہی ہے فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کی، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں بی جے پی کی حکومت آئی، خاص طور پر مودی کی، تو پورا کا پورا سٹینس جو ہے انہوں نے تو بالکل ہی چینج کر دیا. اور وہ بالکل اتنا شیم لیسلی، مطلب اگر ہم ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، اتنا شیم لیسلی وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے، بلکہ آج میں ان کے ایک فوجی ہیں ان کی ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ رفح میں جانا چاہیے اسرائیل کو. آپ مطلب اتنا پاپولیٹڈ ایریا جہاں آپ سمجھیں کہ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بچے بوڑھے آپ سب لوگ وہ مارے جائیں گے. اور پھر یہاں تک نہیں، وہ تو فیمن وہاں کریٹ ہو رہا ہے، بھوک سے مار رہے ہیں. ہم نے بڑی تصویریں بھی دیکھی. تو یہ اتنی جو بے حسی، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ فاشزم کی ہی ایک قسم ہے
کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس قسم کے شفاف جو لیڈرشپ ہے دنیا میں؟ دیکھیے انڈیا ہیز میڈ اے اسٹریٹجک چوائس آف لیٹ. پچھلے 5-10 سال میں اگر آپ دیکھیں اور اسپیشلی بی جے پی جب سے وہاں میجورٹی میں آئی ہے تو انڈیا ہیز میڈ اے اسٹریٹجک چوائس. اٹ ہیز ایون ابینڈنڈ رشیا جو کہ اس کا پیوٹل ڈیفنس جو ہے وہ گرومر تھا ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی اور ڈیفنس آرسنل کے حساب سے بھی. تو انڈیا ہیز ابینڈنڈ رشیا آلسو اینڈ ناؤ اٹ ہیز مووڈ انٹو دی واشنگٹنس کیمپ. تو جب واشنگٹن کیمپ میں ہے تو اٹ ہیز میڈ اے اسٹریٹجک چوائس. اور اس میں ریجنل وائز بھی دیکھا جائے تو انڈیا اور اسرائیل کے بہت سارے پیرللز ڈرا کر سکتے ہیں. وہ پالیسیز جو اسرائیل نے آکوپائڈ ٹیریٹریز میں رکھی ہیں اسی ماڈیول کو انڈیا نے آکوپائڈ کشمیر میں امپلیمنٹ کیا ہے. وہی سینس آف مارجنلائزیشن, وہی سینس آف ادرنیس, وہی سینس آف بائیفرکیشن, سلولی پولیٹیکل اور جیو ٹیریٹوریل رائٹس کو کشمیری سے چھیننا. تو ماڈیول وہی ہے جو اسرائیل نے امپلیمنٹ کیا تھا, وہ انڈیا نے امپلیمنٹ کیا ہے. تو اب جب ایسی ایکویشن ہے, جب when India is part of AUKUS, when India is part of Quad, when India is being made to work as a bulwark against China, so India's leaning with Israel is no surprise and it is a geostrategic connect. In doing that, India has clearly dumped the rich heritage of NAM as well as its association with the third world countries as well as its thumb policy of standing with the Palestinians. اچھا سر, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, کیونکہ نیتن یاہو کا اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ویسٹ کو ظاہری سی باتیں وہ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری کرنے جا رہے ہیں نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کے لیے, اور وہ ہی از ورڈ ایز ویل اینڈ ہی وانٹ پیپل ٹو ریلی بیہائنڈ ہم اور منع کیا جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, یہ ہو سکتی ہے چیز؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو اس وقت کانسٹیٹوئنٹ پینل دیکھیں تو یہ موو ایک لائکلی ہے, لیکن اگر یہ ہو بھی جائے تو یہ سیریمونیل اور سمبولک سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اریسٹ وارنٹس کی بات کریں تو ایسے اریسٹ وارنٹ تو ولاڈیمیر پوٹن کے بھی نکلے ہوئے تھے, اور ایسے ہی اریسٹ وارنٹ تو پرائم منسٹر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے بھی بہت ساری جگہ انٹائٹلڈ ہیں. تو یہ ورک آؤٹ نہیں ہوتے, اس میں ریئل پولیٹک کہیں کہیں ایکشن میں آ جاتی ہے. لیکن ایز اے سورس آف ایمبیرسمنٹ ضرور ہے نیتن یاہو کے لیے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ نیتن یاہو از ایٹ دا فیگ اینڈ آف ہز پولیٹیکل کیریئر, کیونکہ اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. ناؤ ایون the new dispensation that will be there in White House in January next year will try to distance itself from such a hardcore inclination towards Israel. So Netanyahu is on the losing track. لیکن ویرس وارنٹ ایشو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, that's beside the point, but it is acting as a source of embarrassment for Israel, and this misadventure on Gaza is costing its political as well as leadership capital. ٹھیک ہے سر, میں آخری سوال آپ سے میں نے ایران کے حوالے سے پوچھنا ہے. ایران نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل پر, obviously it was a retaliation تھی جو کہ سیریا میں انہوں نے ان کی قونصلیٹ پر حملہ کیا تھا اس پر. ان حملے کو لے کر جب میں نے انٹرنیشنل میڈیا دیکھا اس وقت تو بہت لوگوں کے اندر غصہ بھی تھا. CNN پہ کافی جو اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے, they were baffled کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بہت پریشان تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کہیں کہیں یہ بات بھی بہت جیسے کہتے ہیں نا ایک کامیڈی کے طور پر بات کی جاتی ہے, ایک مذاق کے طور پر کی جاتی ہے کہ اس نے کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا اسرائیل کو. اسرائیل کا ایک پرندہ بھی نہیں مارا. اور ناٹ دیٹ مرنا چاہیے کسی کو, بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ جو ایک تھا نا کہ بھئی ہم نے بدلہ لینا ہے, تو صرف یہ جو پاور دکھائی ہے کہ جی ہاں جی ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں, اتنے ڈرونز ہیں, ہم اتنے طاقتور ہیں. تو سر وہ کیا وجہ ہوئی کہ کیا واقعی اسرائیل اتنا پاورفل ہے کہ ایران بھی ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے اتنے اسٹیپ سے زیادہ آگے گیا تو اٹ ول ناٹ بی دا رائٹ موو؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جاؤں گا. 1-1.5 مہینہ پہلے پیچھے جائیں تو کرمان میں ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا.
اس میں مور دین 100 لوگ مارے گئے تھے اور وہ قاسم سلیمانی کی 4th یا 5th ڈیتھ اینیورسری کے موقع پہ ہوا تھا. تو اس کے جو روٹس جو ٹریس ہوئے تھے وہ اسرائیل سے ٹریس ہوئے تھے. تو وہاں بھی اسرائیل کے ساتھ ایران کو ریٹیلیشن کرنا چاہیے تھا ایز اے سوورن اسٹیٹ, ایز اے کنٹری جو ایران اپنے آپ کو واچ کرتا ہے کہ اٹ از اینٹی وس اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دس انٹرنیشنل نانسنس especially that originates from the United States and Israel. اس کے ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں ریٹیلیشن نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی چیز کو اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایران اسکیلیشن افورڈ نہیں کر سکتا, taking into account the encirclement around its territory as well as the sanctions under which it has been reeling for the last 3 decades. Having said that, جب یہ April 1 کا ان کے سیرین مشن پہ اٹیک ہوا, ایران was bound to retaliate in some sort of capacity. وہ کیپیسٹی انہوں نے نیکسٹ 15 days اس کو ڈسکس کیا, اور اس کو ڈسکس کرتے ہوئے مین وائل جو ٹیکٹک تہران نے امپلائی کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہ انہوں نے they drew a lead from Clausewitz. کلاسوٹس یہ کہتا تھا کہ ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے ریٹیلیٹ کرنے کی. اس مورل اتھارٹی کو پہلے انہوں نے بیک گراؤنڈر کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کو سمجھایا, ویریس یورپین کیپٹلز کو سمجھایا, اور سوئٹزرلینڈ کے ذریعے انہوں نے امریکنز کو بتایا کہ وی ہیو ٹو ریٹیلیٹ اینڈ وی ول ریٹیلیٹ ان اینی کیپیسٹی that they deem fit. اس کے بعد یہ جو اٹیک ہوا یہ بھی ایسا اٹیک ہوا کہ انہوں نے اب ڈرونز 300-400 اڑانے کے بعد جو پہلے ایران سے گزریں گے, پھر عراق سے گزریں گے, پھر لبنان سے گزریں گے, پھر فائنلی کہیں جا کے اسرائیل میں اتریں گے. تو ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آئرن ڈوم ٹیریٹری وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ہم نے یہاں سے کبوتر بھیج دیا ہے, آپ اس کو وہاں پہ ریسیو کر لیجیے. تو آئرن ڈوم نے تو وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ایز پر دا رپورٹس اویلیبل وتھ اس مارجنل 1 یا 2 میزائلز کہیں ادھر ادھر گرے, وہ بھی اس بیس پہ گرا جہاں سے بیسیکلی وہ اٹیک 1 اپریل کو اسرائیل نے کیا تھا, جسے نورا ایئر بیس کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی تو بیسیکلی ایک سمبولک تھا جس میں انہوں نے اپنی پاور شو کی, اور ایران نے بیسیکلی اپنے آپ کو کیپٹلائز کیا. ان کا مقصد شاید اسرائیل کو وینیجنس کے ذریعے ڈسٹرکشن پہنچانا نہیں تھا, بلکہ ایران نے اس اپرچونٹی کو اپنے پاور پرسپیکٹیو کے لیے امپلائی کیا, اور ایران نے اس میں 4 پراکسیز کو انوالو کیا اپنے. At the same time, there are proxies from Iraq, there are proxies from Yemen, there are proxies from Lebanon, there are proxies from Syria. چاروں کی proxies نے اپنی انہوں نے چاہے فائرنگ کی, پھلجڑیاں چھوڑی, میزائل چھوڑے, ڈرونز چھوڑے, چاروں نے یہ ریٹیلیٹ کر کے بتایا کہ ایران has cultivated pockets of influence in all these territories, so no more nonsense with Tehran. میسج بیسیکلی یہ دینا تھا. اگر ڈسٹرکشنمنٹ ہوتا تو کسی نہ کسی سینائی کے کسی کونے میں یا کسی ایک ایئر بیس کو یا کسی نان سویلین ٹارگیٹ کو ایران had the capacity and it had the magnitude to attack, but it never did that. So this boils down to the equation that it was sort of a 2020, it was a match, match was fixed on the geostrategic plan that we are going to retaliate, but not at the cost of escalating the crisis. So basically, جو establish کرنا تھا deterrence, کیونکہ وہ اور جو balance of power ہے اس کو بیلنس آف پاور کا مطلب انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آئندہ مزید نہ کریں, اور یہ کہہ کے کیا کہ لیٹس کال. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اس میں دردانہ, وہ یہ ہے کہ before any of the missile or the drone reached Israel, before getting to know the volume of the destruction, Iran gave a shut up call to Israel saying that now it's square. You did once, we retaliated. Now it's all over. If you are going to do that once again, we will come back in the war. But here we have a very strong point. The strong point is that uske 4 din baad there was news which was leaked out from US media itself that Isfahan has been targeted. IAEA installations inside near Isfahan have been targeted, and there was a huge explosion, and for the next 11 to 12 hours there was an aura of war everywhere, but Iran didn't. لیکن ایران نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی اٹیک ہوا. ایکسپٹ ہی نہیں کیا, اس کو اتنا ڈاؤن پلے کیا, which is very unbecoming of the revolutionary regime. This means that they have also negotiated a track where they have set their limits to what extent they should go and to where they should stop. I think pragmatism probably approach. They don't want to go into a war, but at the same time they have sent down the message that they are ready for a war.
تو سر آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے, دس از دی اینڈ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, کیا واقعی پورا غزہ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا, اور یا واقعی یہ کہیں نہ کہیں ابھی اس کو ڈیو فورس یعنی کہ اس کو یہ بند ہوگی جنگ؟ دوزانہ انفارچونیٹلی جو اسٹیٹسٹکس اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ مور دین 36,000 ڈیتھس ان غزہ اٹسیلف, اور غزہ ٹیریٹری بالکل اوبلیٹریٹ ہو کے رہ گئی ہے, اس کا پورا سول انفراسٹرکچر ہیز کرمبلڈ, دیر آر نو ہاسپٹلز, دیر آر نو اسکولز, there's nothing left there in Gaza which can be called a city. First of all, Gaza is an exception in the world, that it is one of the biggest open air jails in the world. It's a concentration camp just like the Nazis had during the Second World War. اس کنسنٹریشن کیمپ کو انہوں نے بالکل اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. اس کے بعد they are marching, they have 2 brigades to march on to West Bank. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ غزہ کو بالکل انویٹ کرنے کے بعد کہیں جیروسلم کے آس پاس کہیں جا کے بہت چھوٹی سی ٹیریٹری کو پیلسٹینین اسٹیٹ ڈکلیئر کریں, اگر وہ بھی مناسب سمجھتے ہوں, کیونکہ they have already declared Jerusalem as the capital of Israel, political capital of Israel. So having said, میں یہ دیکھتا ہوں کہ there is no scope for any Palestinian statehood in the next coming many years, and that was squarely reflected as the United Nations vetoed a resolution for full membership. فل ممبرشپ آف دا پیلسٹین جو ہے وہ سیریمونیلی تھی, اس میں اسٹیٹ ہوڈ کہیں بھی کریٹ ہو کے نہیں آ رہا تھا, ایک پولیٹیکل اسٹیٹ ایمرج نہیں ہو رہا تھا, لیکن فل ممبرشپ آف پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کی جو اپلیکیشن تھی وہ بھی انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی لاسٹ منتھ. تو جس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اسرائیل ہیز اٹس وے آف ڈوئنگ تھنگز ان غزہ ایز ویل ایز ان ویسٹ بینک اینڈ ادر آکوپائڈ ٹیریٹریز ایز لانگ ایز یونائٹیڈ اسٹیٹس اسٹینڈز بیہائنڈ اٹ. بٹ سر, my concluding remark would be کہ I think there is going to be یہ جو terrorism کو ہمیشہ how can they stop terrorism in the face of these things, you know? کیسے مطلب obviously down the line کچھ سالوں میں there's going to be repercussion. آپ نے دیکھا یورپ میں already اس کے حوالے سے وہ پچھلے دنوں ہم پتہ نہیں کون سے شہر میں تھا, if you can, جہاں یہ خلافت کی باتیں شروع ہو گئی تھی یورپ کے اندر بھی, اور یہ ایگنی پائی جاتی ہے بہت زیادہ. تو do you think the world will be a different world after this whole mayhem ends, اور ایک نیا تماشا جو ہے وہ ایک نیا بالکل obviously terror begets more terror, obvious سی بات ہے. تو یہ جو اس وقت جو پچھلے اکتوبر 7 کے بعد جو پچھلے 6-6.5 مہینے میں ہوا ہے, اس سے ریڈیکلزم کو پروموٹ ہی ملا ہے. تو وہ جو ایک ہارڈ لیبر تھا ویسٹ کا along with many of the liberal Muslim countries کہ ہمیں ریڈیکلزم کو کویل کرنا چاہیے, ہمیں اینٹی اسلاموفوبیا کے خلاف جانا چاہیے, اور ہمیں اینٹی سیمیٹکزم کو بھی ڈاؤن پلے کرنا چاہیے. بہت سارے پلرز تھے جس پہ محنت ہوئی تھی, ریڈیکلزم کو کم کرنا ہے, ٹیررزم کے خلاف کام کرنا ہے, اسلاموفوبیا, اینٹی سیمیٹزم وغیرہ وغیرہ, وہ بالکل زمین بوس ہو کے رہ گئے ہیں only because of the adamant attitude of Israel. Now there is hardly any argument to blame any non-state actors from the Muslim world if they opted for renewed jingoism in their policies. Yes. The onus is on Israel. Israel has acted as a benefactor in promoting it, and maybe Israel has an axe to grind in that, because Israel feels that it can only destabilize many of the Muslim countries, many of the other liberal countries by just provoking such sentiments of radicalism. So this fervor in the backdrop of October 7 has made the world more unstable. Thank you so much, Dr. Ishtiaq Sahab. Thank you very much for coming to the show. Thank you. Assalamu alaikum. Pleasure. Thank you.